السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کی طرف سفر۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے ابو موسیٰ اشعری کی ایک روایت بیان کی ہے۔ ابو طالب شام کی طرف روانہ ہوئے تو ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ قریش کے چند دیگر سردار بھی آپ کے ساتھ تھے۔ جب وہ راستے میں بحیرہ راہب یعنی ایک عبادت گزار کے قریب پہنچے تو انہوں نے وہاں پڑاؤ کیا، یعنی وہاں سب ٹھہرے۔ راہب یعنی وہ عبادت گزار ان کے پاس آیا۔ وہ اس سے پہلے بھی اس کے پاس سے گزرے تھے، لیکن وہ کبھی ان کے پاس نہیں آیا تھا اور نہ ہی ان کی طرف توجہ کرتا تھا۔ ابھی یہ سب لوگ اپنا سامان اتار ہی رہے تھے کہ وہ راہب پاس میں آیا اور ان کے درمیان گھومنے پھرنے لگا، حتیٰ کہ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا، ھذا سید العالمین بعثہ اللہ رحمۃ للعالمین۔ یہ تمام جہانوں کا سردار ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قریش کے سردار کہنے لگے، تجھے یہ کیسے پتہ ہے؟ اس نے کہا، جب تم سب اس گھاٹی سے اترے تھے تو ہر درخت، ہر پتھر سجدے میں گر گیا تھا۔ یہ قطعی بات ہے کہ یہ بے جان چیزیں نبی کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتیں۔ میں نے اسے کندھے کی ہڈی کے نیچے لگی مہر نبوت سے پہچانا ہے۔ پھر وہ واپس گیا اور سب کے لیے کھانا تیار کیا۔ جب وہ کھانا لے کر آیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کو چرانے گئے ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگا، اسے بلاؤ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک بادل آپ پر سایہ کیے ہوا تھا اور آپ کے ساتھ چل رہا تھا۔ جب آپ قریب پہنچ گئے تو اس نے کہا، دیکھو، اس پر بادل نے سایہ کر رکھا ہے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ آپ کے آنے سے پہلے درخت کے سائے پر قبضہ کر چکے ہیں۔ آپ ویسے ہی بیٹھ گئے تو درخت نے آپ کی طرف جھک کر آپ پر ہی سایہ کر دیا۔ راہب یعنی اس عبادت گزار نے پکارا، دیکھو، درخت نے جھک کر اس پر سایہ کر دیا ہے۔ پھر کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ان سے اصرار کرنے لگا کہ اسے روم نہ لے جاؤ، کیونکہ رومی جب اسے دیکھیں گے تو اس کی خاص علامات سے اسے پہچان لیں گے اور بس چلا تو قتل بھی کر ڈالیں گے۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اسے 7 رومی آتے دکھائی دیے۔ وہ بھاگ کر ان سے ملا اور پوچھا، تم یہاں کیسے آئے ہو؟ وہ کہنے لگے، ہمیں یہاں پتہ چلا ہے کہ آخری نبی اس مہینے ادھر آنے والا ہے، اس لیے ہر راستے کی طرف ہم نے لوگ بھیج دیے ہیں تاکہ اسے گرفتار کر سکیں، اور ہمیں خصوصاً بتلایا گیا ہے کہ وہ نبی اس راستے سے آنے والا ہے، اس لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ راہب کہنے لگا، تم سے کوئی بہتر شخص کیا پیچھے بھی موجود ہے؟ اس حوالے سے اسے قائل کیا جائے۔ انہوں نے کہا، نہیں، ہمیں تو صرف یہ خبر ملی ہے کہ وہ اسی راستے سے آ رہا ہے۔ راہب کہنے لگا، ذرا سوچو، اگر اللہ تعالیٰ نے ایک کام کا فیصلہ کر لیا ہے تو کیا کوئی شخص اسے روک سکتا ہے؟ وہ کہنے لگے، نہیں۔ بالآخر انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی اور اس راہب کی ہی کے پاس ٹھہر گئے۔ پھر راہب نے پوچھا، اس کا سرپرست کون ہے؟ انہوں نے کہا، ابو طالب۔ وہ ان کی منتیں کرتا رہا کہ اسے ضرور واپس بھیج دو۔ آخر کار ابو طالب نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیج دیا اور آپ کے ساتھ ابو بکر اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو بھی روانہ کر دیا۔ واپسی پر راہب نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیک اور زیتون کا تیل بطور زادِ راہ دیے۔ علماء کرام کا اس واقعے کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام ترمذی نے اس روایت کو حسن، امام بہقی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے۔ حافظ ابن حجر اور علامہ البانی نے بھی امام حاکم کی تائید کی ہے۔ آخر میں مولا کریم سے دعا ہے کہ ہم تمام کے دلوں میں مولا کریم تڑپ پیدا کر
اپنے نبی کی سیرت کو جاننے کی سمجھ دے، زیادہ سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔